بیت عقبہ اور ہجرت مدینہ کی تیاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے واقعہ اسراء و معراج کا ایمان افروز واقعہ سنا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم اعزاز عطا فرمایا اور امت مسلمہ کو نماز کا تحفہ دیا۔ لیکن مکہ میں حالات اب بھی نہایت سخت تھے۔ قریش کی دشمنی ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل تک اسلام کا پیغام پہنچانا جاری رکھا، خاص طور پر حج کے موسم میں جب مختلف علاقوں سے لوگ مکہ آتے تھے۔ یثرب کے 6 افراد کا اسلام قبول کرنا۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یثرب یعنی موجودہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے 6 افراد سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات سنائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہایت غور سے سنی۔ ان میں سے بعض نے ایک دوسرے سے کہا، یہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی خبر یہودی ہمیں دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے ان پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ ان 6 افراد نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور مدینہ واپس جا کر اپنے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ پہلی بیعت عقبہ۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ سے 12 مسلمان مکہ آئے۔ انہوں نے رات کے وقت عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے اور ہر نیکی کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یہی تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے، جو کہ مسند احمد میں تفصیل سے ہے۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ روانگی۔ بیعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور قرآن مجید سکھائیں۔ حضرت معصب نہایت نرم مزاج، دانا اور بہترین داعی تھے۔ ان کی محنت سے مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ حضرت سعد بن معاذ کا اسلام قبول کرنا۔ ایک دن حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ سخت غصے میں وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے ہو؟ حضرت معصب نے نہایت سکون سے فرمایا، کیا آپ چند لمحے بیٹھ کر ہماری بات نہیں سن سکتے؟ اگر اچھی لگے تو قبول کر لیجئے، ورنہ ہم خاموشی سے چلے جائیں گے۔ حضرت سعد بیٹھ گئے۔ جب حضرت معصب نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو ان کا دل بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو کیا کرے؟ حضرت معصب رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل کرنے، پاکیزگی اختیار کرنے اور کلمہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر بھی مسلمان ہوئے اور پھر پورا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ سیرت ابن ہشام میں اور البدایہ و نہایہ میں ملتے ہیں یہ واقعے۔ دوسری بیعت عقبہ۔ اگلے سال مدینہ سے 73 مرد اور 2 خواتین حج کے لیے مکہ آئے۔ رات کی تاریکی میں منہ کے قریب عقبہ کے مقام پر سب لوگ خاموشی سے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اگرچہ وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ حضرت عباس نے اہل مدینہ سے فرمایا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو تو پھر ہر حال میں نبھانا، کیونکہ قریش ان کے سخت دشمن ہے۔ اہل مدینہ نے پورے یقین سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے تھے۔
پھر سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہی بیعت عقبہ ثانیہ تھی جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ بھی سیرت ابن ہشام میں ملتے ہیں واقع۔ ہجرت کی اجازت۔ اس عظیم بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ آہستہ آہستہ مدینہ روانہ ہونا شروع کر دیں۔ چنانچہ مسلمان چھپ کر اپنے گھر، مال اور کاروبار چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ دوستو، بیعت عقبہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا بلکہ یہ اسلام کی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد بننے والا معاہدہ تھا۔ مدینہ کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن قریش یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیسے فرمائی اور ہجرت مدینہ کا عظیم سفر کیسے شروع ہوا؟ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم ہجرت مدینہ کا مکمل اور ایمان افروز واقعہ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔